أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شارٹ سا پریمبل کہ یہ آج جو گیدرنگ ہے یا بریفنگ ہے اس کو ارینج کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے DNFBP کے نام سے، فیٹ آف اینٹی منی لانڈرنگ 2010 امینڈڈ ورژن 2020. اس کے کافی دوستوں کو نوٹسز سرو ہونا شروع ہو گئے، جس کی شکایت ہم اکثر FBR سے کرتے تھے کہ آپ کے نوٹسز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک مارکیٹ میں ایک پینک کریٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب میں نے DNFBP میں جا کے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر تو پہلے اس کو ایکسپلین کریں، اور ایکسپلین کرنے کے بعد اس کو اگر آپ جتنا لو ٹون میں رکھیں گے، کیونکہ پیرلل آپ کے پرائم منسٹر کی ایمنسٹی اسکیم چل رہی ہے اور ساتھ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو اس پہ نائس آف فیم جو ڈائریکٹر جنرل I&I تھے بشیر اللہ خان مروت صاحب، آج انہوں نے آنا تھا بٹ ایٹ دی لاسٹ ان کو فائنانس ڈویژن سے کال آ گئی اور وہ وہاں چلے گئے. لیکن ڈائریکٹر ظفر اقبال صاحب فرام DNFBP یہاں پہ اویلیبل ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈیشنل ڈائریکٹر یہاں پہ موجود ہیں ہمیں بریف کرنے کے لیے. صرف 2-3 چیزیں آپ سے کہنی تھی کہ ایک تو اپنے موبائل کائنڈلی سائلنٹ پہ لگا لیں. دوسری چیز یہ کہ پہلا سیشن ہے بریفنگ کا، اس کے بعد تمام لوگ ہاؤس اوپن ہو جائے گا، کویسچن آنسر کا سیشن ہوگا. کائنڈلی سوال آپ جب بھی کریں کائنڈلی سوال کو رپیٹ نہیں کرنا. ایک بھائی نے اگر ایک سوال پوچھ لیا ہے اسی سوال کو دوبارہ رپیٹ مت کیجیے گا. کوئی ادر کویسچن ہو آپ اسے پوچھیں اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ آج DNFBP کو اس چیز پہ قائل کریں اور وہ آگے گورنمنٹ کو قائل کریں کہ اس کو ہم کس طریقے سے منیمم ڈیمیج کریں جو چیز مارکیٹ کو، ہم اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو تھینک احسن صاحب کہ انہوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا اور ہمیں بلایا. اور ہمارا کام ہی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سا قانون بنا ہے، کون سا قانون چینج ہو گیا ہے. تو یہ بھی اسی پروگرام کی ہم نے ایک کڑی رکھی ہے اور آپ کو میں بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ کیا چینجز ابھی قانون میں آئی ہیں تاکہ ہم سب اس کو سمجھیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی ہم کر سکیں. میرا نام بیسکلی میں شروع کرتا ہوں اپنے تعارف سے، ظفر اقبال، اور میں بیسکلی ڈائریکٹر انٹیلیجنس اسلام آباد ہوں. اور ہمیں ڈائریکٹر DNFBP کی ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہمارے ونگ کو سونپی گئی ہے اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت حاضر ہوں. یہ تو آپ لوگ بھی جانیں گے اور مانیں گے کہ وقت بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، ہم بدل گئے، کورونا آ گیا، کورونا جائے گا نہیں جائے گا، تو ساری چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں میں ہمیں ایک تبدیلی لانے کی اب ضرورت ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ DNFBP نام بڑا مشکل لگ رہا ہوگا، اس کو آپ چھوڑ دیں. میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو آگے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ انگریزی میں کیا چیزیں لکھی ہیں، کیا نہیں ہے، کون سے سیکشن ہیں.
لیکن بیسکلی اس میں بتانے والی بات یہ ہے جو آپ لوگوں کے خدشات ہیں کہ شاید آپ لوگوں پہ کوئی نئی ذمہ داریاں یا کوئی نئی چیزیں سونپ دی گئی ہیں، اس طرح کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے بیفور آئی اسٹارٹ کہ اس میں 3 بیسک پارٹیاں ہیں. ایک ہم ہیں ریگولیٹرز آپ نے ہمیں کوئی چیز ایف بی آر کا کام علیحدہ ہے، اس کا انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور باقی دیگر قوانین جو ٹیکس کے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ایک فنکشن ہوگا ایز اے ریگولیٹر، ہم آپ کو دیکھیں گے کہ جو قانون بنا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ لوگوں کا کام رپورٹنگ کی حد تک ہے، ٹیکس کا اس سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذرا ذہن نشین کر لیں، یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ میرے خیال میں زیادہ تر جو پچھلے 2 ہفتوں میں میرے پاس لوگ اور یہ ڈی این ایف بی پیز جن کو ہم کہتے ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ اور مختلف آتے رہے میرے پاس، تو ان کو میں نے بتایا اس کے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میکنزم ہے ایک رپورٹنگ کا کہ آپ کے پاس جو بندے آئیں اور جہاں پہ کوئی سسپیشن ہو، کوئی شک و شبہات ہو کسی کے بارے میں، وہ آپ کو سارا ایکسپلین آگے کروں گا، اس کے بارے میں آپ نے رپورٹ کرنا ہے. آپ کا وہاں تک ہی آپ کا رول ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو یہ سمجھ لیجئے اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا بیسکلی یو آر دی رپورٹنگ اینٹیٹی، ہم آپ کے ریگولیٹر ہیں اور آپ نے کس کے بارے میں یہ بتانا ہے ہمیں، اپنے کلائنٹس یا جن کو آپ کسٹمرز کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ہمیں بھی نہیں بلکہ ایک اور ایجنسی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، ان کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. اور یہ سارا ایک میکنزم کے تحت، ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت رپورٹنگ ہوگی اور اس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. چلیں اب ہم مین پریزنٹیشن پہ آ جاتے ہیں. اسکیم آف پریزنٹیشن میری یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ڈی این ایف بی پی سیکٹر کو کیوں اٹھایا گیا ہے، پھر جو منی لانڈرنگ میں امینڈمنٹ ہوئی ہیں 20 ستمبر تک وہ آپ سے ڈسکس کروں گا. چیزہ بڑی باتیں ڈسکس کروں، ڈیٹیل میں آپ کے ہم کر سکتے ہیں کہ لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے، ڈائریکٹریٹ جنرل بنے ہیں، جیسے ہمارا ڈائریکٹر اسلام آباد میں ہوں. ہمارے پاس کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم ڈی این ایف بی پیز کے بارے میں دیکھیں گے، کون سے پریونٹیو میجرز ہیں جو آپ لوگوں نے اٹھانے ہیں اور جو کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں وہ بھی میں ایکسپلین کر دوں گا. لائبلٹی جیسے قانون بنتا ہے اور قانون کی اگر فالوئنگ نہ ہو اور فالو نہ کیا جائے تو اس کی کوئی لائبلٹی بھی ہوگی. پروہیبیشن، ڈسکلوزر آف انفارمیشن، کیا کام سینکشن، کیا پہ کام ہو سکتا ہے، ریگولرائزیشن ہم کیسے کر رہے ہیں، اور اسینشل ڈی این ایف بی پی کے میں سم اپ کروں گا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. آگے چلیے. اچھا، آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ پچھلے جب سے یہ ایف اے ٹی ایف اور یہ منی لانڈرنگ کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کی مختلف اوقات میں باہر کی ایجنسیاں ایف اے ٹی ایف وغیرہ وہ ایویلیویشن کرتی رہی ہیں. تو یہ پروسیس تو بہت پرانا شروع ہوا ہے، لیکن ریسنٹلی 2018 اور 2019 میں اکتوبر میں انہوں نے پھر سے رپورٹنگ میں انہوں نے کوئی ہمارے سسٹم میں گرے لسٹ اور جو وائٹ لسٹ کی باتیں ہوتی ہے اور بلیک لسٹ کی، اس میں ہمارے وہ ایویلیویشن کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی سسٹم جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ منی لانڈرنگ پائی جاتی ہے یا کہاں پہ آپ اس کو میٹیگیٹ کریں، مطلب کم کرنے کی کوشش کریں. تو اس دفعہ جو اکتوبر اور 19 اور 18 میں جب ایویلیویشن ہماری ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 سیکٹرز نان ڈیزگنیٹڈ نان بزنس فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن جو ہیں، جس میں جولرز اور ریل اسٹیٹ، یہ ایسے 2 سیکٹر ہیں جہاں پہ ابھی بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ آ رہا ہے اور اس سے لوگ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں اور منی لانڈر آتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ پرچیز پراپرٹی فار ایگزامپل 1 کروڑ کی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ ان کی 3 کی ہوتی ہے، تو یہ جب بیچتے ہیں تو ان کو 3 کروڑ کا وہ وائٹ ہو جاتا ہے. تو وہ 2 کروڑ کی ایکسپلینیشن ہے. یہ اس چیزوں کی بیک گراؤنڈ ہے کہ چیز ہم نے کروڑ ڈکلیئر کی، کام ہم نے 3 کا کیا. دس از بزنس پریکٹس ہو رہی ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، اس سے ہم سے کوئی بھی ہم اس کے انکاری نہیں ہے. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار پیسہ میرے پاس اگر انلیگل ہے کہاں لگاؤں، تو پھر یہ کہتے ہیں ایسا کرو جی پراپرٹی میں لگا دو، پراپرٹی میں نہیں ہے تو گھر میں کنسٹرکشن کے دوران آپ میکسیمم پیسے لگا کے سب کچھ آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں کہ گھر میں کتنا لگ گیا کس کو کیا پتا، اور سارے جو آپ کی بلیک منی ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے.
تو یہ بزنس پریکٹسز اور جو ہمارے ملک میں جس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ دو سیکٹرز ہیں جیولری کا اور ہمارا ریئل اسٹیٹ کا, جہاں پہ ہمیں تھوڑی ریگولیشن لانی ہے تاکہ لوگ ان میں پروسیڈز آف کرائم, جو کرائم کا پیسہ ہے وہ نہ لگائیں. تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ڈی این ایف بی پیز بیسکلی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ہم کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز ہیں. یہ وہ بزنس جو فائنانس کا بزنس نہیں کرتے لیکن ان کا تعلق پیسے سے لگا رہتا ہے. تو پروسیڈز آف کرائم کو روکنے کے لیے یہ ڈی این ایف بی پی کا اصطلاح استعمال کی گئی. یہ بیسکلی آپ لوگ ہیں, ہم آپ کے ریگولیٹر ہو گئے اور آپ لوگوں کو ہم کہیں گے رپورٹنگ اینٹی. آپ لوگ رپورٹ کریں گے خالی ایف ایم یو کو. تو یہ دیکھ لیں کہ انڈاکیومنٹڈ ہے اور ان ریگولیٹڈ ہے. آپ میں سے کوئی بھی اسے انکار نہیں کرے گا کہ یہ سیکٹر ابھی بھی انڈاکیومنٹڈ بھی ہے اور ان ریگولیٹڈ بھی ہے. جیسے باقی ادارے ہیں, پی ٹی اے ہے, پیمرا ہے, وہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. اس طرح ڈی این ایف بی پی کا ایف بی آر ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے. اور باہر جو ہم ایویلیویشن ہوئی ہے ہمارے ملک کی, تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہائی رسک اور میڈیم رسک میں یہ دو ہمارے جو اکاؤنٹنٹ, یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور یہ جولرز ہیں جو اس میں, تو میں کنسنٹریٹ کروں گا خالی ریئل اسٹیٹ پہ تاکہ آپ لوگوں کو میں فردر سمجھا سکوں. اچھا یہ دیکھ لیجیے, منی لانڈرنگ یہ ایک کرائم ہو گیا ہے. اب یہ کرمنلائز کر دیا گیا تھرو اے ایم ایل اے جو ہے بیسیکلی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا, جو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہا ہے. اور ریسنٹلی 20 ستمبر 2020 کو اور بھی فردر انہوں نے اس کو امینڈ کیا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھنے والی بات ہے, از اے کرائم, اٹ از ناٹ ٹیکس ایویژن کو بھی انہوں نے کرائم میں اس طرح سے ڈالا ہے کہ کوئی ٹیکس ایویژن کرے گا تو وہ بھی کرائم کا ایک حصہ ہوگا. اور اسی طرح سے آپ اگر سمجھیں اس بات کو کہ what we need to do is کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تھے تو وہ ایک سول لائبلٹی آپ کی زیادہ بنتی تھی, تو اس میں وہ سول میٹر تھا. یہ منی لانڈرنگ میں جو چیزیں ہیں وہ اس نے قانون کو کرمنلائز کیا کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی, اور کرمنل کا اسی طرح سے جو سینکشنز وغیرہ ہیں, جو سزائیں ہیں, وہ بھی اسی طرح سے ہی اس کے ساتھ چلیں گی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایف بی آر آپ کا ریگولیٹر ہے. آپ کو خالی چیک کرے گا کہ جو چیزیں اس قانون میں جو میں بتاؤں گا 924 کا ایس آر او ہے, اس کے مطابق آپ نے جو جو کام کیے ہیں, کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے, یہ سارا ہمارا بیسکلی کام آپ کو ہے ریگولیٹ کرنا. رپورٹ آپ نے کرنا ہے اپنے کلائنٹس کے بارے میں. آپ آ جاؤ یہاں پہ ساتھ. اس سلسلے میں ابھی اکتوبر نومبر میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈائریکٹریٹس بنائے ہیں آل اوور پاکستان. اس وقت ہماری یہ ڈائریکٹریٹس ہیں آپ کے سامنے. اسلام آباد کی جورسڈکشن جو میں خود ڈائریکٹر ہوں اس کا, تو آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس اسلام آباد ہے, پنڈی ڈویژن ہے اور پورا کے پی کے ہے. اسی طرح سے لاہور جو ہے وہ پنجاب دیکھ رہا ہے, کراچی سندھ دیکھ رہا ہے, کوئٹہ بلوچستان اور جی پی میں بھی یہ ڈائریکٹریٹس فنکشنل کر دیے گئے ہیں. اور اب ریسنٹلی اس میں سٹاف بھی پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. تو اب میرے پاس میرے ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے اسسٹنٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹرز اور نیچے انسپیکٹرز اور سینئر آڈیٹرز, ان سب کو ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت پوسٹ بھی کر دیا گیا ہے, جو ابھی ہم یہ کام شروع کریں گے. آپ لوگوں کو یہ سارے ہم سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم پھر مانیٹر کر سکیں کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بنے ہیں 2 مہینے ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے ڈائریکٹریٹس. اور ہم نے پوسٹنگ ابھی جو آفیسرز کی ہے جتنے بھی, وہ بھی ریسنٹلی ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں. تو یہ کام اب ہم شروع باقاعدہ طور پہ اب ہو چکا ہے, اور ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگ ہم سمجھائیں. اور یہ ٹیمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج پہلی اور آخری آپ کے ساتھ بیٹھک ہوگی. یہ کنٹینیو ہم کریں گے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی جا کے. یہ تو ہم ایک بڑی پکچر لا رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا سٹاف, ہمارے لوگ, ہمارے افسر جو باقی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہر بندہ آپ کے فار ایگزامپل مارکیٹ ایسوسی ایشن ہے کسی ریئل اسٹیٹ کی,
یا جولرس کی ایسوسیشن, تو ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے اسی طرح سے ہم ڈسکس کریں گے, تاکہ بیفور وی گو اہیڈ ہم کوئی اور کام کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایوری بڈی از آن بورڈ, وہ ہماری بات سمجھے, ہم ان کی بات سمجھیں, اور ہم ایک احسن طریقے سے ایک کوآپریٹ کریں, اور ہم ملک کو اس بلیک اور گرے اور ان چیزوں سے باہر نکالنے کی ہم ایک بھرپور مل کے کوشش کریں. اچھا جی, اب آپ دیکھ لیں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کون ہیں. ہمارا قانون اس کو بڑا ڈیٹیل میں آگے بھی بتاتا ہے, لیکن خالی ہمارا سیکشن جو ہے وہ لیتا ہے کہ اس میں وہ بندہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ آف ریئل اسٹیٹ کرتا ہے, یہ وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ, ہمارا جو ڈیفینیشن ہے ڈی این ایف بی پی میں, بائنگ اینڈ سیلنگ آف ریئل اسٹیٹ. ابھی آپ لوگوں کے کافی سوال آئیں گے کہ یہ کون ہے, تو لیکن جو ہماری مکمل ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ کو میں شیئر کر لوں گا, جہاں پہ کافی ڈیٹیلڈ ہے وہ بھی. اسی طرح سے پریشس میٹل والا ہے, پریشس میٹل میں جولرز والا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خالی جولر نہیں ہے, یہ وہ بندہ ہے جو پریشس میٹل ادر دین گولڈ میں ڈیل کرتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ بندہ جو مائننگ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کسی پریشس میٹل کی, تو یا جو بناتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, یا جو خالی گولڈ بیچتا ہے بولین کی صورت میں وہ بھی شامل ہے. اور اکاؤنٹنٹس بھی کسی حد تک کوئی ایک خاص ریسٹرکشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ تاکہ آپ لوگ اس کو خود ہی اکاؤنٹنٹ آپ سے بھی وہ نہیں میٹر کرتا. اچھا, یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا میں نے بتایا آپ کو, ڈیفینیشن ذرا دیکھ لیں کہ اور اپنے آپ کو اس جگہ میں پلیس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ یہاں پہ کہاں پہ آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ انکلوڈز بلڈرز, ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز, property brokers and dealers. When execute a purchase and sale of a real property, participate in a real estate transaction capacity and are exercising professional transaction activity for undertaking real property transfer. اب دیکھ لیں اپنے آپ کو پلیس کر لیں, کون بلڈر ہے یہاں پہ کون ڈیولپر ہے, کون پراپرٹی ایجنٹ ہے, تو وہ سارے اس ڈیفینیشن میں, ریئل اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. تو جو سوال رکھ لیجیے گا اپنے پاس, ایٹ دا ٹائم آف کوشچن اینڈ آنسر میں آپ کو بتاؤں گا. اور اسی طرح سے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ سارا اے ایم ایل, اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم کی ریگولیشن اس سب پہ لاگو ہوں گی, ان سب ریئل اسٹیٹ ایجنٹس پہ لاگو ہونی ہے. جولرس کا بتا دیا, آئی کر دیں اس کو بھی, یہ ان سے بھی زیادہ ریلیٹ نہیں کرتا. اچھا جی, اب یہ کام ہے پریونٹیو میجر جو ڈی این ایف بی پی نے کام جو کرنے ہیں. فائلنگ آف سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ ود ایف ایم یو. ایف ایم یو ایک انڈیپینڈنٹ, ایک اٹانومس ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ ہے پاکستان کا. یہ بیسڈ ہے کراچی میں اور اٹانومس ہے, اور اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں اس وقت کام کر رہا ہے. تو یہ جو ایس ٹی آر, جو سسپیشیس ٹرانزیکشن, ہم اس کو ایس ٹی آر کہتے ہیں. ایس ٹی آر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آلریڈی لوگوں کے اوپر ایس ٹی آر جنریٹ کرتے ہیں. جو بینکس ہیں وہ آلریڈی رپورٹنگ چل رہی ہے کہ کچھ بینکس کہاں پہ ان کو شک ہوتا ہے تو بینکس بھی رپورٹنگ کرتے ہیں ایس ٹی آر کی. ایس ٹی آر کے ساتھ ساتھ سیونگ سرٹیفکیٹ والے جو ادارے ہیں وہ بھی آج کل رپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے کرنسی ٹرانزیکشن والے ہیں وہ بھی رپورٹنگ لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں ایف ایم یو کو. پھر ایف ایم یو دیکھتا ہے کہ کون اس پہ کام کرے گا. تو ایف ایم یو کراچی میں بیسڈ اٹانومس ادارہ, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں ہے, اور یہ بیسکلی وہ ادارہ ہے جو یہ ساری امپلیمنٹیشنز کو دیکھ رہا ہے. ایس ٹی آر جو ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم کریں گے. وہ سیکشن 7 ہمارا اس کا کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب آپ کا سوال یہ آئے گا کہ یہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں کون سسپیشیس ہے, کون مشکوک ہے, ایکٹیویٹی یہ ذہن میں ہوگا. یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا, اس کی ڈیٹیل ہے. اس میں ہم انسٹانسز میں بیان کروں گا جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میں نے پراپرٹی خریدنی ہے 20 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی. تو کیسے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ سسپیشیس ہے کہ نہیں ہے, وہ ہم پھر لیٹر آن اس کو ہم دیکھیں گے. جیسے بینک والے کرتے ہیں نو یور کسٹمر اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی باتیں کرتے ہیں. میں بڑی سمپل باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, مشکل باتیں میں نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ
شروع میں ہی پھر آپ لوگ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے کہ یہ بڑی مشکل باتیں ہو رہی ہیں. تو جیسے بینک والے ایک کسٹمر جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو کچھ انیشیل آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقت میں تو آپ بینک اکاؤنٹ والا مینیجر کہتا تھا آپ کو کہ آ جائیں اکاؤنٹ کھول لیں میرے پاس, ایسا کریں 30 جون کو میرے پاس ڈپازٹس لے آئیں. یہ دس واز آل روٹین. آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ہمارے دوست بھی ہمیں فون کرتے تھے کہ یار کہیں سے کوئی اکاؤنٹ تو لے آؤ یار تاکہ ہمارا وہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں گے کہ بینک والا آپ سے یہ باتیں نہیں کرے گا کہ آپ ایسا کریں کہ آج یار 30 جون کو میرے آج اپنی پرفارمنس بنانی ہے تو مجھے آپ کچھ دے دیں, تو وہ دس ول ناٹ ہیپن ناؤ. تو یہ جس طرح سے کسٹمر کا بینک کا کسٹمر جو ہوتا ہے اس کا مینیجر ایک ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے, اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی کرنی ہوگی. اب ریکارڈ کیپنگ ہے, کچھ چیزیں آپ لوگوں نے ریکارڈ کے طور پہ رکھنی ہیں. اچھا یہ جو نہیں کرے گا وہ بھی سیکشن ہمارا ہے. بزنس ریلیشن شپ, رسک کہاں کہاں پہ ہے, کمپلائنس پروگرام کیا ہے, پالیسی اور پروسیجر کیا ہے, یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں آگے کر لو آپ. ٹھیک. اچھا یہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آئے بائنگ یا سیلنگ کرنے والا, تو آپ نے اس کی ایک, میں جیسے کہا کہ ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے اس بندے کی. اور اگر جہاں پہ آپ کو شک ہو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہر ٹرانزیکشن نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے پورے مہینے میں آپ کے پاس 10 لوگ آئیں, آپ کہیں کہ سسپیشس نہیں ہے, تو یہ آپ نے ذرا نوٹ کرنا ہے کہ کئی لوگوں کا یہ سطحی خیال, جہاں پہ آپ کو سسپیشن ہو, جہاں پہ آپ کو شک ہو, جہاں پہ آپ سمجھیں کہ یار یہ بندہ آیا تو ہے اور آتے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے 20 کروڑ کی یہ اور یہ کیش 20 کروڑ کا مجھ سے لے لے, تو اس وقت آپ کو ٹپ آف ہو جانا چاہیے کہ یار یہ کیسے 20 کروڑ آج روپے لے آیا اور کہہ رہے میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. تو یہ ان ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹرانزیکشن سسپیشس ہو. روٹین بھی آپ کو پتا ہو کہ ایک بندہ ہے اس کی اتنی ورتھ ہے کہ وہ پراپرٹی پرچیز کرتا ہے, روٹین میں آپ کے پاس آتا ہے, ہر 2 سال بعد آگے ایک پراپرٹی خریدتا ہے, ایک بیچتا ہے, تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس طرح سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس آپ لوگوں نے جنریٹ کرنی ہے. جس پہ شک ہوگا تو اس میں کرنا ہے. یہ کام جو ہے یہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا, وہ آپ کو رجسٹریشن کے ہم نے نوٹس بھیجے ہوئے ہیں, تو اسی کے بعد آپ کو وہ ایکسس آ جائے گا جہاں پہ آپ FMU کو ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ ہوگی. اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانی کچھ نہیں ہے, آپ نے خالی نام بتانا ہے, بندے کا شناختی کارڈ بتانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے آپ کا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اور فردر کچھ نہیں ہے. اچھا یہ CTRs بھی کیش ٹرانزیکشن رپورٹس ہیں, وہ سسپیشیس تھی. یہ کیش ٹرانزیکشن ہے, جیسا آپ کو پتا ہے کہ بینک جو ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو کیش کی وہ رپورٹ ہوتی ہے آپ کی. لوگ اگر یہ کہیں کہ میں 8-10 کرتا ہوں, کل میں 8 کرتا ہوں, اس کو بریک کرتا ہے, تو وہ بھی اسٹرکچرنگ میں آتا ہے, وہ بھی رپورٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کیش میں کوئی ڈیل کر رہا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے ایک ٹپ آف ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بندہ آج 1 کروڑ کیش لے کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ یار فلاں کو دے دو, میں نے پراپرٹی اس سے پرچیز کرنی ہے. تو یہ بھی کیش ٹرانزیکشن رپورٹس اسی طرح سے ہیں. اور اس کی ایک ریکارڈ کیپنگ ہوگی جو آپ لوگوں نے اپنے پاس مینٹین رکھنی ہے. آپ کی اپنی جو ریکارڈ ہے وہ 5 سال کے لیے ہے, وہ آگے آ جائے گا. ادروائز جو جہاں پہ آپ STR جنریٹ کریں گے کسی کے بارے میں, تو اس کا ریکارڈ 10 سال تک رکھنے والا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا CDD وہی والی باتیں کہ آپ نے بیفور آپ بزنس ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کریں, بزنس ریلیشن شپ آپ بنانا شروع کریں, تو ایک کنڈکٹ این اوکیشنل ٹرانزیکشن اب آپ یہ دیکھ لیں. اس میں کوئی آپ کو اپنے کسٹمر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے بتا دیا کہ آپ کو ایک ریکارڈ مینٹین کرنا ہوگا, اور یہ ہے 5 سال تک کے لیے. اور ریکارڈ آف اکاؤنٹ فائلز, ڈاکیومنٹس آف آل ریکارڈز, یہ انالیسز ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ 5 ایئرس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی where a reporting entity is unable to complete CTD requirements, جہاں پہ نہیں ہوا shall not open the account. اچھا یہ ذرا ذہن میں ایک اور بھی رکھ لیں کہ جہاں پہ آپ STR سمجھ رہے ہوں کہ جنریٹ ہونا ہے یا اس بارے میں رپورٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی ڈیل کو ختم نہیں کرنا ہے.
آپ کا کام وہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا یا ڈیل نہیں کیا آپ لوگوں نے, یا وہ بزنس ریلیشن جو کریٹ کی ہے اس کو آپ نے آخر تک کنکلوڈ نہیں کیا. آپ اسے کریں, خالی آپ نے رپورٹ کرنا ہے. آپ کو کیا پتا, یہ تو آپ کا اپنا ایک اسیسمنٹ ہوگا اس بندے کے بارے میں, اس کلائنٹ کے بارے میں, اس کسٹمر کے بارے میں, کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شک ہے, یہ منی لانڈرنگ اور کرائم کے پیسے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذرا اس میں دیکھ لیں کہ یہ اور جہاں پہ آپ کو سی ڈی ڈی آپ نے نہ کی ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے ان کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کرنا, اور اسی کا آپ نے ایس ٹی آر بنا لینا اگر آپ کو وہ ہو رہا ہو. اور آخر دیکھیں, ویئر اے رپورٹنگ اینٹی فارمز اے سسپیشن آف منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنانسنگ and reasonably believe that performing the CDD will tip off the customer. کبھی آپ کو یہ شک ہو جائے کہ میرے اس سے پوچھنے سے اس کو اندازہ ہو جائے گا اور وہ بھاگ جائے گا, تو پھر آپ نے اس کو رپورٹنگ شیل ناٹ پرسو, CDD آپ نہ کریں, اس کو جانے دیں اور آپ ایس ٹی آر جنریٹ کر دیں. کئی دفعہ ہوگا اس کو شک ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے پوچھ بہت رہا ہے, یہ باتیں ہوں گی, تو پھر آپ سی ڈی ڈی کو بے شک نہ کریں, لیکن ایس ٹی آر آپ اس کی فائل کر دیں. میں آپ کہہ رہے ہیں ٹرانزیکشن آپ کر دیں اور ایس ٹی آر کر دیں اس کی فائل. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ دیکھ لیں کہ انانیمس بندہ جو آ جائے جو کہے کہ میں فلاں بندے کے لیے وہ کام کر رہا ہوں, تو آپ ایسا کریں وہ ٹرانزیکشن ڈیل کر لیں مسٹر اے کے لیے جو نہ آپ کے سامنے آیا ہے نہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اور آپ کر دیں. تو اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ڈو ناٹ انٹر انٹو اینی ریلیشن شپ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ فکٹیشیس نیم ہے تو وہ تب بھی آپ نے وہ ان کے ساتھ نہیں کرنا. اچھا, رسک کیسے ہوگا؟ ایوری رپورٹنگ اینٹی shall enter into a business relationship or conduct any transaction with the customer. اچھا, every report should, اچھا, appropriate steps to identify, assess and understand the risk. اس میں کون سے نیچر آف پروڈکٹ دیکھ لیں, کلائنٹ کا پتہ کر لیں, وہ کس طرح سے آپ کو پیمنٹس کر رہا ہے, وہ آپ کے ڈیلیوری چینل ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جغرافیکل لوکیشن بندے کی ایسی جگہوں سے یا ایسے علاقوں سے یا ایسے ملکوں سے تو نہیں ہے جہاں پہ کوئی سسپیشن ہو کرائم کا, کوئی ٹیررزم کا, یہ باتیں نہ ہوں. تو ذرا اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ویسے آپ کو ہم کچھ فیکٹرز بتا رہے ہیں کہ جو آپ کنسیڈر کر رہے ہوں گے جب آپ ان سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. اچھا جی, اور ابھی ریسنٹلی ہمارا مین ایس آر او جو ہے وہ آپ لوگ سب پڑھ بھی لیں, وہ ہے 924. یہ ہم نے اوپر لکھا ہے 29 ستمبر کا. یہ بیسیکلی وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اس کو آپ پڑھ لیں, اس کو سمجھ لیں. ٹوٹلی 8 سے 9 صفحوں کا ہی ہے. باقی یہاں پہ سینئر گلابی بیٹھے ہیں, وہ بھی سمجھا سکتے ہیں آپ کو. اس میں کوئی نتھنگ, کوئی ایسی فینسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ سمجھے نا. تو وہ بیسیکلی 924 جو ہمارا ہے ڈی این ای بی پی کا, وہ ایک مین ہمارا ایس آر او ہے جس کی بیس پہ ہم آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں, along with جو اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ ہے وہاں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ چاہیں گے کہ جب آپ کمپلائنس آفیسرز بھی اپنے بنائیں گے, وہ بندہ جو رسپانسبل ہو رپورٹنگ کا, اس میں جب آپ ہائر کریں تو دیکھیں کہ بندہ انٹیگریٹی وائز ٹھیک ہو, اس میں اسکلز ہوں تاکہ وہ رپورٹنگ میں ہمیں بہتر کر سکے. یہ کمپلائنس آفیسر جو ہوگا وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کسی ایک بندے کو نامینیٹ کریں گے اپنے بزنس میں. وہ اونر خود بھی ہو سکتا ہے, یا اگر اس کے کافی زیادہ بزنس ہے تو اس مین کوئی ایسا بندہ جو ہو نوز دا بزنس آپ کے اپنے اس میں, تو اس کو ہم ایک کمپلائنس آفیسر بنائیں گے جو ہمارے ساتھ رجسٹر ہو کے وہ رپورٹنگ کرے گا. اور آپ اپنا ایک امپلائی کا ٹریننگ پروگرام کو یہ چیزیں بتاتے رہیں سارا کہ منی لانڈرنگ کی اس طرح کی باتیں ہیں, ڈی این ایف بی پی میں آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے. تو یہ ایک آن گوئنگ ہونا چاہیے پروسیس. کوئی آئے گا کوئی جائے گا, لیکن یہ پروسیس اٹ ہیز ٹو کنٹینیو. اگر آپ کا امپلائی چلا جائے تو اگلے کو ٹرین کریں, سمجھائیں یہ باتیں تاکہ یہ چیز ہم چلا سکیں آگے. اب یہ تو باتیں ہو گئی جو ہونے والی یا آپ لوگوں نے کرنی ہے. اگر نہ کیا تو پھر
اس کو میں ایکسپلین زیادہ نہیں کرتا ہوں لیکن ویسے دیکھ لیں. اس میں بیسکلی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں بندہ اگر ہمیں لیٹر آن پتہ چل گیا کہ وہ ایس ٹی آر یا بندہ کوئی لیٹر آن پکڑا گیا, اس نے بتایا جی میں نے ٹرانزیکشن کی تھی فلاں بندے کے ساتھ کی تھی, تو وہ پھر اگر وہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس وقت ایس ٹی آر ہمیں رپورٹ نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا, تو اس کے لیے shall be liable for imprisonment 5 years or with fine which may extend to 500,000 or both. یہ ذرا دیکھ لیں. اور in the case of conviction اگر ہو گئی the concerned AML CFE regulator revoke the license اور کام کاروبار کا اسی طرح ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوگا. تو اس کو ہم یہیں پہ ہم یہاں پر تو بات ہم کر ہی نہیں رہے. ویسے قانون جہاں بنا ہے جہاں نہیں فالو ہوگا اس کی اسی طرح سے ریپریکیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح سے میرے خیال میں ہم ان کو فردر ڈیٹیل میں جانے کے لیے ان کو کوشچن آنسر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو چیز بتانے والی ہے نیکسٹ سلائڈ میں تاکہ وہ مین چیزیں بتا دیں تاکہ ان کو ہم انف ٹائم دے دیں. ہاں نہیں پیچھے اچھا ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں. ریگولیٹری اتھارٹی ایف بی آر ہے, ہم کیا کیا کریں گے. ہم آپ کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن ہم کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آلریڈی پچھلے ہفتے تقریباً ہم سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو تھرو آن لائن ہم نے ایک نوٹس کیا ہے جس میں آپ کو کہا گیا ہے, ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیں. تو وہ پروسیس شروع ہے, کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ نے کر لیا ہے. 10 تاریخ کا نوٹس دیا ہوا ہے اسلام آباد کی حد تک تو مجھے پتہ ہے, باقی پاکستان میں ہر ڈائریکٹر اپنے لحاظ سے کر رہا ہے. تو ہم نے تقریباً کوئی اراؤنڈ 10,000 نوٹس ہم نے دیے ہیں جس میں جولرز بھی شامل ہیں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر وہ بھی شامل ہیں. تو 10 تاریخ اس کی کمپلائنس ڈیٹ ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ رجسٹریشن میں جو نمبر 1 پروسیس ہے وہ ہم انیشیٹ کر چکے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کے آئی آر ایس جو ہمارا کمپیوٹر کا پروگرام ہے انکم ٹیکس کا, اس میں آئی آر آئی ایس کا سافٹ ویئر ہے, اٹ از ایوری تھنگ از آن لائن. تو آپ اس میں جا کے ڈی این ایف بی پی پہ کلک کریں اور کلک کر کے سادہ فارم ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ یہ اونرشپ کس کی ہے, وہ کیا ہے, اونر آپ اس کے 100% مالک ہیں, کون ہوگا, یہ ساری باتیں, اور ایکٹیویٹی آپ کیا کرتے ہیں, آپ واقعی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ بیسک ہارڈلی 5 منٹس میں بھی ہمیں 5 منٹ لگیں گے, لیس دین 5 منٹس کا ایک فارم ہے. لیکن یہ رجسٹریشن کا عمل شروع ہے اور آج بھی آتے ہوئے آخری کام ہم نے یہی کیا کہ 2 آئے ہوئے تھے ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ ایجنٹس آئے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے پھر رجسٹر کیا. اور مطلب یہ کہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم نہ سمجھیں یا کوئی ایسے کوئی ہم چیز پوچھ رہے ہیں. آپ کے پاس آلریڈی انکم ٹیکس کے اکاؤنٹس سارے آپ لوگ آن لائن ہی ہیں. انکم ٹیکس زیادہ تر آپ آن لائن ہم کام کرتے ہیں, مینول کام ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے اپنا وہ لاگ ان دیکھیں, اس میں نوٹس آپ لوگوں کو آیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم اسٹیٹمنٹ آف سینشور بھی دیں گے اگر کوئی نہیں کرے گا, اور مانیٹرنگ بھی کریں گے آپ کی گاہے بگاہے دیکھیں گے. آن سائٹ آف سائٹ مانیٹرنگ کا یہاں پہ کانسیپٹ رکھا گیا ہے کہ آن سائٹ ہم کبھی آپ کے پاس آ کے دیکھیں گے, آف سائٹ میں ہم کوشچنیئر بھیج دیا کریں گے آپ کو کہ آپ بتا دیں کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پھر یہ میں پھر نہیں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا ہے, دیکھ لیں یہ سینکشنز لگیں گی پھر. لیکن اس تک میں نہیں چاہ رہا کہ یہاں تک وہ بات آنے کا مجھے نہیں لگتا, ورنہ پھر لائسنس اور ڈی رجسٹریشن والا بھی یہ پاورز بھی دی گئی ہیں آپ ڈی این ایف بی پی میں ادھر ڈائریکٹرز کو. اور ہمارے کسی بھی ایک ایکشن پہ آپ کے پاس اپیل کا ایک فورم موجود ہے اور یہ اپیل ہمارے ڈائریکٹر جنرل کے پاس آپ لوگ کر سکیں گے. تو یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ جو بھی ہم ایکشن کریں گے جس میں کبھی آپ کو وارننگ جائے گی, اگر نہ کام ہوا ہم سپرویژن کریں گے, آڈٹ میں دیکھیں گے کہ کام ٹھیک کیا ہے کہ نہیں. آڈٹ نہیں کہیں گے, انسپیکشن نہیں ہے, یہاں پہ آڈٹ کا لفظ نہیں ہے, یہاں پہ آن سائٹ اور آف سائٹ انسپیکشن ہے. اور اسی طرح سے آپ کے پاس اپیل ہوگی اگر کہیں سینکشنز یا پینلٹیاں لگ گئی تو اسی طرح سے ہم آپ پہ پینلٹی بھی اسی طرح سے لگے گی آپ پہ, تو آپ اپیل کر سکیں گے ڈائریکٹر جنرل کے پاس. نوٹس ایشو ہو گئے,
فیلئر ٹو رجسٹر نہ کریں اور اپنا پروفائل ہمیں دے دیں. DNAP رجسٹر کر رہے ہیں. ایک چیز ہوگی, ابھی آپ کی ٹیمپرری رجسٹریشن ہوگی, اس کے بعد ہم پرماننٹ کریں گے. اس میں ایک کلاز ہے ویریفیکیشن کا کرمنل ریکارڈ کا, وہ بھی ہمیں 2 منتھس میں کرانا ہوگا, لیکن وہ ابھی پولیس ویریفیکیشن ہے بیسکلی, کہ جو بندے رپورٹ کریں گے ان کا کوئی ایسا کرمنل وہ تو نہیں ہے جو ہمارے اینٹی بن جائے رپورٹنگ, اس میں خود کوئی کرائم ہوا, کرمنل ایلیمنٹ کوئی نہ ہو. ہم آپ کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں ملک اور قوم کی خاطر, مشکل حالات, اس میں آپ ہمیں ہیلپ کریں. آپ کی ہیلپ سے امید ہے کہ اس دفعہ جو فروری اور مارچ میں ہماری پھر ایویلیوشن ہوگی منی لانڈرنگ کی اور FATF کی, تو ہم امید ہے کہ گرے لسٹ سے باہر آ کے وائٹ میں آ جائیں گے. تو یہ چیزیں باہر کی ایجنسیز دیکھ رہی ہوتی ہیں, نوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگ کتنی ہماری ان نئے قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں, کتنا وہ مان رہے ہیں, کتنا دیکھ رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں یا سنی انسنی ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے, تاکہ جو ہمارے پاس مارچ میں اور فروری میں جو ایویلیویشن ہو اس میں ہم سب اور ہمارا ملک سرخرو ہو. وزٹ FBR ویب سائٹ ہم نے بالکل کر دیا ہے, میں چلا جاؤں گا, آپ بعد میں FBR کی ویب سائٹ بھی دیکھ لیں, اس میں ہمارے DNABP کے جتنے بھی چیزیں موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے آن لائن کر دی ہیں, ہمارے ویڈیوز دیکھ لیں جو ہیلپ کریں گے آپ کو. سب سے بڑی بات, ہم نے ایک مینول بنایا ریل اسٹیٹ ایجنٹس کا, اس میں ہم نے یہ 100 صفحوں کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں اسٹیپ وائز بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک بندہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے سوال یہی ہے نا کہ ایک بندہ آئے مجھے کیسے پتا چلے گا, تو ہم نے اس میں ہر ایک اسٹیپ ایکسپلین کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ رپورٹنگ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. فار ایگزامپل ایک انہیریٹنس کا کیس ہے اور آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں ٹرانسفر آف پراپرٹی میں, تو وہ منی لانڈرنگ کا حصہ نہیں ہے, نہ ہی اس رجیم کا حصہ ہے. کوئی گفٹ آیا ہے, اب گفٹ سے ایک بندہ دوسرے کو گفٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی اسی طرح سے شاید نہیں شامل. اور اگر ایک بڑی بات یہ کہ کوئی رینٹ والا آ جائے کہ میں رینٹ پہ پراپرٹی لینا چاہ رہا ہوں, تو وہ بھی اس اسکیم میں شامل نہیں ہے. تو یہ گفٹ دیکھ لیں, انہیریٹنس کا کیس دیکھ لیں یا رینٹ کا, وہ آپ کے اسکوپ سے باہر ہے. آپ ہو سکتا ہے لوگوں کا ہیلپ کرتے ہو انہیریٹنس میں یا ٹرانسفر میں یا جس طرح سے, تو اس طرح سے سیل اینڈ پرچیز نہیں ہوئی تو وہ اس اسکوپ سے ہم آؤٹ کریں گے. اور یہ جو ہمارا مینول ہے یہ اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ ہماری, اور اسی ویب سائٹ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو سارے سرکولر سارے ہمارے قوانین, اس پہ آپ لوگ اس کو اپنے ٹائم پہ اپنی مرضی سے پڑھیں. اور اگر جہاں سمجھ نہیں آتی ہے اپنے وکلاء سے, ہم سے, وی آر ہیئر, ہم نمبر بھی چھوڑ جائیں گے, کچھ ڈاکومنٹس بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے کاپی کرا کے اپنے پاس رکھ لیں. یہ بھی ہم چھوڑ کے آپ کے پاس جا رہے ہیں, دیکھ لیں اس کو آپ بعد میں. رجسٹریشن ہم نے DNABP کا بتا دیا ہے کہ پورٹل بن چکا ہے, اور آپ جو STR رپورٹ کریں گے اس سافٹ ویئر کا نام GoAML ہے. DNABP کا پورٹل پہ آپ رجسٹر کریں گے اور یہ GoAML پہ آپ رپورٹ کریں گے. یہ بھی بن چکا ہے, اور ہم نے بتایا کمپلائنس مینول DNABP کی وہ بھی تیار ہے, اویلیبل ہے, آپ دیکھیں اور اس پہ عمل کریں. بس یہ میری پریزنٹیشن یہاں پہ ختم ہو گئی ہے, اور سوال جواب کے لیے